بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ افضل ہے زمین پر نماز پڑھنا، کہ اس میں زیادہ تواضع پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد زمین سے جو بنی ہوئی چیز ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا، جیسے مثلا چٹائی ہے وغیرہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، مصلی وغیرہ کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں جی۔ اور یہ جو باب منعقد کیا وہی صلاۃ علی الخمرہ، خمرہ کے معنی ہے مصلی کے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الخمرہ، خمرہ کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مصلی کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بستر ہو، بیڈ ہو، اس بیڈ کے اوپر نماز پڑھی جائے تو بھی جائز ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اتنا نرم نہ ہو کہ تمہارا سر جو ہے اس پر ٹکنا چاہیے۔ اگر اتنا سخت ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں جی۔ باب الصلاة على الفراش وصلى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه على فراشه وقال انس رضي الله تعالى عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على ثوبه۔ صوبے سے مراد وہ کپڑے جو کیا ہے بچے ہوئے ہو اس کے اوپر، یا تو وہ کپڑے جو چادر وغیرہ اوڑھ رکھی ہے وہ زمین پر گری ہوئی ہے اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تو یہ بھی جائز اور درست ہے جی۔ حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام فبسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں بھی اور اسی طریقے سے گھر میں بھی لائٹ کا انتظام نہیں تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ سجدے کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدہ کرنا ہوتا تھا وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی، پاؤں ہوتے تھے، اس وجہ سے اس پاؤں میں چوکا لگاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں کو کھینچ لیا کرتی تھی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ بہرحال مصلی کے اوپر، بستر کے اوپر، بیڈ کے اوپر نماز پڑھنے کا ثبوت تو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ مس المرأہ ناقض الوضو نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں پر چوکا لگاتے تھے جس کی وجہ سے وہ پاؤں کو کھینچ لیتی تھی جی۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله اعتراض الجنازة۔ جس طریقے سے جنازہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور جنازہ سامنے ہوتا ہے، اس طریقے ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد وغیرہ پڑھتے تھے تو ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوا کرتی تھی جی۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله تعالى عنها معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه۔ باب السجود على الثوب في شدة الحر وقال الحسن اگر بہت سخت گرمی ہو اور گرمی کی وجہ سے زمین تپ گئی ہو اور اس کے اوپر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایسے وقت میں سجدہ کرنے کے لیے کسی کپڑے کو بچھا دیا جائے، کسی مٹی وغیرہ کو بچھا دیا جائے اور اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تو یہ بھی جائز اور درست ہے جی۔ قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه۔ حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ کرنے کے لیے جو کپڑا بچھایا جائے وہ مستقلاً کپڑا بچھایا جائے، مستقلاً مصلی پر سجدہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر جو کپڑے پہنے ہوئے ہو، جو آستینیں لمبی ہو، سجدہ کرنے کے وقت میں پہنے ہوئے کپڑے ہی کو بچھا دیا جائے اور اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تو یہ بھی جائز اور درست ہے جی۔ باب الصلاة في النعال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا نعال کے معنی چپل کے آتے ہیں، جوتے کے آتے ہیں، جوتے پہن کر چپل پہن کر نماز پڑھنا اگر وہ پاک ہے تو پڑھنا جائز ہے، لیکن سجدے میں اپنے انگلیوں کو زمین پر لگانا اور دبانا ضروری ہوتا ہے تاکہ سجدے کا تحقق ہو جائے۔ ہمارے یہاں کے جو یہ جوتے ہیں اس جوتے میں
एक नोक निकली हुई होती है, इस वजह से क्या है उंगलियां जमीन पर नहीं जाती, इसलिए इन जूतों को पहनकर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। हाँ, चप्पल वगैरह इस किस्म की हो कि जिसको पहनकर क्या है उसको दबाया जाए तो उंगलियां जमीन पर लग जाएगी, तो फिर इस सूरत में ऐसे जूते को पहनकर बशर्ते कि वो पाक हो, नमाज पढ़ना जायज और दुरुस्त है। जी। حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليهم قال نعم. باب الصلاة في الخفاف. खिफाफ माने मोजे, खुफ के अरबी जबान में मोजे को चमड़े के मोजे को कहा जाता है। चमड़े को मोजे को पहनकर अगर नमाज पढ़ी जाए तो भी जायज और दुरुस्त है। जी। حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن حماد بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله قال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. हाँ, इसलिए जरीर इब्न अब्दुल्ला बजली बहुत आखिर में इस्लाम लाए हैं। कहते हैं कि सिर्फ इनकी इस्लाम लाने के बाद मदीना मुनव्वरा में 40 दिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे। जी। حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. باب إذا لم يتم السجود. सिजदा भी पूरे अज़ो पर 7 अज़ो के ऊपर करना चाहिए। दोनों पाँव जो है उसको भी जमीन पर लगाकर क्या है दबाकर उंगलियों को किबले की तरफ करनी चाहिए। बाज़ लोग सिर्फ ऐसे ही पाँव खड़े कर देते हैं, ये अच्छा नहीं है, बल्कि क्या है उंगलियों के ऊपर दबाव होना चाहिए, वजन होना चाहिए, पूरी तरीके से सजदा करना चाहिए और कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना चाहिए। और अच्छा ये है कि 5 मरतबा पढ़े, ताकि जो आहिस्ता पढ़ने वाले हैं वो 3 मरतबा में पूरा कर लें और वो जल्दी पढ़ने वाले हैं वो 5 की जगह पर 7 मरतबा पढ़ लें। जी। حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب يبدي ضبعيه ويجافي جنبيه في السجود. मर्द के लिए सजदा करने का तरीका बता रहे हैं कि मर्द जिस वक्त सजदा करे तो उस वक्त दोनों हाथों को जमीन पर रखें और कोहनियां जो है उसको जमीन से ऊंची रखें, और इस सूरत में ये हिस्सा जो है उसको बगल से मिला हुआ न रखे बल्कि बगल से खुला हुआ रखे, और इस तरीके से खूब खुलकर सजदा किया जाए। औरतों के लिए उसका अक्स है, उनको सबको मिलाकर क्या है सजदा करना चाहिए। जी। حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मुबारक को इतना खुला रखते थे कि जिसकी वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल मुबारक की सफेदी नजर आ जाया करती थी। जी। وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل यहाँ الاستقبال. से मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि इस्तेकबाल क़िबला के मसाइल को तुम्हारे सामने जिक्र करते हैं। नमाज पढ़ते हुए किबली की तरफ मुतवज्जह होना जरूर, फ़अइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। तो इस वजह से हर जगह पर जहाँ कहीं भी तुम नमाज पढ़ोगे तो किबले की तरफ तवज्जो करना लाजिम है, जरूरी है, नमाज के शर्त में से है। हाँ, इतना ही है कि तहर्री करनी पड़ेगी, अगर मालूम न हो तो तहर्री करनी पड़ेगी, और तहर्री करके जिधर भी तुम नमाज पढ़ोगे वो तुम्हारी नमाज सही हो जाएगी। जी। باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو सुनो, अतराफे रिजलही किबला भी मैंने बताया था कि सिजदा करते हुए बाज़ आदमी तो वैसे ही सिर्फ जमीन पर पाँव रखते हैं, वो नहीं, पाँव के जमीन के ऊपर रखने के बाद पाँव को दबाओ, और इतना दबाओ कि जिसकी वजह से उंगलियां जो है उसका जो सिरा और उसका मुंह किबले की तरफ हो जाए। पाँव को दबाकर सजदा करना चाहिए। जी। قاله أبو حميد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عباس قال أخبرنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تخفر الله في ذمتي.
حدثنا نعيم قال حدثنا ابن مبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياح انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال يا ابا حمزه وما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد ان لا اله الا یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کا خون کیا ہے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب آدمی مسلمان ہو جائے گا، ایمان لے آئے گا، تو ایمان لانے کے بعد اس مسلمان کا خون بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، مال کو چھین کر لے لینا بھی جائز نہیں ہے، اور اس طریقے سے اس کو قتل کرنا وغیرہ بھی جائز نہیں ہے. جی. فقال من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قبلة اهل المدینہ واهل الشام. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے علاقے وار کس طریقے سے کس کا قبلہ کس طرف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. ہمارا قبلہ جو ہے مشرق کی طرف نہیں بلکہ مغرب کی طرف ہے، اس لیے کہ ہندوستان والے لوگ جو ہیں ان کے لیے مکہ مکرمہ مغرب کی طرف ہے، اس وجہ سے ان کو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. اسی طریقے سے کیا ہے یہ یورپ والے حضرات جو ہیں ان کا جو قبلہ ہے وہ ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہے، یعنی پورب کی طرف ہے، اور پورب میں بھی جنوب کی طرف ہے. اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ والوں کا دوسروں کا بہرحال قبلے کی جہت کو دیکھا جائے گا اور قبلے کی جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی. جی. باب قبلة اہل المدینہ واہل الشام والمشرق لیس فی المشرق اب ولا. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ترجمۃ الباب جو ذکر کیا ہے اس میں مدینہ والوں کا قبلہ ذکر کیا ہے. مدینہ والوں کے لیے مکہ مکرمہ جو ہے وہ کیا ہے جنوب میں ہے، اس وجہ سے مدینہ منورہ والے مشرق میں منہ کرے، مدینہ منورہ والے مغرب میں منہ کرے، یعنی سورج نکلنے کی جو جہت ہے اس جہت کی طرف منہ کرے تو قبلے کی طرف توجہ نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے مغرب کی طرف جو منہ کرے تو بھی نہیں ہوگی، بلکہ ان کا قبلہ جو ہے جنوب میں ہے، اس وجہ سے ان کو جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوسرے علاقے وغیرہ کو بھی ساتھ میں ذکر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے شرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس ترجمۃ الباب کے مقاصد میں بہت ہی زیادہ اختلاف کر رہے ہیں. جی. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. یہاں پر شرق اور غرب کر کے کیا حکم دیا گیا ہے، مشرق کی طرف منہ کر کے پیشہ پاخانہ کرو، مغرب کی طرف منہ کر کے پیشہ پاخانہ کرو. یہ مدینہ والوں کے لیے حکم ہے، اس وجہ سے کہ ان کے لیے قبلہ جو ہے وہ جنوب میں ہے، ہندوستان پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے. اس وجہ سے کہ ان کے لیے تو اگر مغرب کی طرف منہ کر کے پیشہ پاخانہ کریں گے تو قبلے کی طرف ہوگا، اور اگر مشرق کی طرف منہ کریں گے تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی. جی. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحل. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جہاد کرتے ہوئے ملک شام میں پہنچے تو ملک شام میں جو پہلے لوگ رہتے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آواز بند ہو. قبلہ کا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا، اور یہ حضرات جو ہے بالکل استنجا کا شدید تقاضا ہوتا تھا اس وقت وہ جاتے تھے تو جلدی میں جاتے تھے، اور کیا ہے وہ اس طرف بیٹھ جاتے تھے تو قبلے کی طرف توجہ ہوتی تھی تو نستقبل القبلہ تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم نستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے تھے کہ ہم نے غلط طریقے پر استنجا کر لیا. بہرحال پھر اس کے بعد ان کی اصلاح کی گئی. بیت الخلاء وغیرہ بھی اس وقت بنانا چاہیے یا بنایا جاتا ہے وہ کس قبلے کی طرف استقبال کا کیا ہوا نہ ہو، نہ قبلے کی طرف استدبار ہو. جی. قال ابو ايوب رضي الله تعالى عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت ابا ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطوف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کے لیے گیا اس نے طواف تو کیا لیکن صفا مروہ کے درمیان میں صحیح نہیں کی، اس سے پہلے اس نے بیوی کے ساتھ جمع کر دیا تو اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ہمارے نزدیک عمرہ کا صحیح صفا مروہ کے درمیان صحیح اور طواف کے بعد ہی بال کٹانے کے بعد عمرے سے وہ حلال ہوگا. اس وجہ سے کیا اس کے بعد وہ بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، اس سے پہلے کہے گا تو وہ فاسد ہو جائے گا. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے کی جگہ پورا واقعہ ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم گئے، عمرہ اس طریقے سے کیا اور عمرہ کر کے فارغ ہوئے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عمرہ میں آدمی احرام سے کب فارغ ہوگا. تو ہمارے نزدیک تو جیسا میں نے ابھی بتایا کہ صفا مروہ 7 چکر طواف کرنے کے بعد پھر وہ نوافل پڑے گا، نوافل پڑھنے کے بعد کیا ہے صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کرے گا. 7 چکر کی صحیح جب ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد بال منڈائے گا اور بال منڈانے کے بعد وہ احرام سے حلال ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے طرف یہ منسوخ کیا جاتا ہے کہ وہ احرام کے ساتھ کعبہ شریف کے پاس وہ پہنچ گیا تو کعبہ شریف کے ساتھ پہنچتے ہی وہ عمرہ اس کا پورا ہو گیا. اس وجہ سے اگر طواف کے بعد اگر وہ جمع کرتا ہے تو ان کے نزدیک جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. جی. وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي قد خرج. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر دروازہ کھول کر تشریف لے گئے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ساتھ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں جا کر دروازہ بند کر دیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کیا کیا، چاروں کونوں میں دعا کی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھی، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو معلوم تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے ٹھکانے کے اوپر اپنی جگہ کے اوپر آرام فرما رہے تھے. کسی نے آ کر ان کو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ آواز نہیں سے وہاں پہنچے اور دیکھنے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ شریف کے پاس پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر کے اندر سے باہر نکل رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کی ادائیگی کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر عبادت کی، کہاں نوافل پڑھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کی ادائیگی کے لیے وہاں جا کر نماز پڑھی. آواز نہیں آتی. نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی. ہلو آواز نہیں آ رہی ہے. جی آ رہی. واجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه القبلة.
باب التوجه نحو القبلة حيث كان فقال ابو هريرة رضي الله توجہ یہ مسئلہ بتایا کہ کہاں جہاں دنیا میں جس علاقے پر بھی ہو تو وہاں سے تم کو قبلے کی طرف توجہ کرنا عبادت میں لازم اور ضروری ہے. جی. وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بیت المقدس 16 شهرا او حضور 17. صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے نماز پڑھی. اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا. 16 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور وجہ اس کی ظاہر تھی کہ بیت المقدس یہودیوں کا اسرائیلیوں کا قبلہ تھا اور مدینہ منورہ میں یہودی لوگ زیادہ رہتے تھے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب خاطر کے لیے ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن اسلام چونکہ مستقلاً ایک مذہب تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سب سے بڑے سردار تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ ہمارا بھی کوئی مستقلاً قبلہ ہو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کے ساتھ تعمیر کی وجہ سے خصوصی تعلق تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں تھے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کعبہ شریف کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. ان تمام چیزوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارے لیے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا جائے. لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آئے وہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور یہ مدینہ منورہ میں جا کر 16 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تو معراج میں فرض ہو گئی تھی اور مکہ مکرمہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو پھر مکہ مکرمہ میں کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی چونکہ ابھی تک کعبہ شریف کو قبلہ قرار نہیں دیا گیا تھا، اس وجہ سے بیت المقدس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن وہاں یہ سہولت تھی کہ ایک طرف کھڑے ہو کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور درمیان میں کعبہ شریف رکھا جائے تو کعبہ شریف کی طرف بھی منہ ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. لیکن مدینہ منورہ تو بہت دور جگہ ہے اور پھر مدینہ منورہ میں یہ سہولت اور یہ پوزیشن نہیں تھی، بلکہ قبلے کی طرف منہ کرے تو بیت المقدس کی طرف منہ نہیں اور بیت المقدس کی طرف منہ کرے تو قبلے کی طرف منہ نہیں. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور 16 مہینہ اسی طریقے سے گزر گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، دلی خواہش تھی کہ کعبہ شریف کی طرف ہمارا قبلہ بنا دیا جائے اور کعبہ شریف ہمارا قبلہ ہو اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ جائے. لیکن حکم آیا نہیں تھا. پھر جب حکم آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اب مسئلہ یہ ہے، اب حکم یہ ہے کہ دنیا میں جس جگہ پر بھی تم ہو وہاں سے جب تم نماز پڑھو گے تو تم کو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. اور یہ مسئلہ تم نے پڑھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں مطاف میں مثلا اگر تم کھڑے ہو تو اس صورت میں تم کو عین قبلہ یعنی کعبہ شریف کی جو دیوار ہے اس دیوار کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. اس وجہ سے تم دیکھو گے کہ بیت اللہ میں یا حرم شریف میں مسجد حرام میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو گول دائرے میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. جو لوگ حرم شریف سے یا مسجد حرم سے باہر ہیں تو اس وقت ان کو قبلے کی طرف منہ کرنے کا، قبلے کی طرف یعنی قبلے کی جانب منہ کرنا ضروری ہے، عین قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں.
इस वजह से किबला जिस तरफ हो, मशरिक की तरफ हो, मगरिब की तरफ हो, जुनूब की तरफ हो, शिमाल की तरफ हो, चारों तरफ जहाँ जो रहते हो उनको उसकी जिहत की तरफ तवज्जो कर लेना काफी है। हमारे लिए यहाँ से जो दूर रहते हैं उनको ऐने किबला की तरफ तवज्जो करना जरूरी नहीं है, जिहत किबला की तरफ तवज्जो करना जरूरी है। जी। كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو القبلة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से 16 महीने तक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म मिल जाए या इजाज़त मिल जाए। चुनांचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कि कहीं जिब्रील आ रहे हो तो इस वजह से जिब्रील को आने के लिए बार बार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल में तकाजा होता था और आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा करते थे कि जिब्रील आ रहे हैं, हुक्म ला रहे हैं या नहीं है। उसको इस आयत पाक में जिक्र किया गया। बहरहाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, मुस्तक़बाल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और फवल्ले वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम का ये आयत नाजिल हुई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ाने के लिए जब मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो उस वक्त ये हुक्म आ चुका था। इस वजह से सबसे पहली नमाज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज को किबले की तरफ मुंह करके पढ़ी। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सहाबी ने असर की नमाज किबले की तरफ मुंह करके पढ़ी और फिर नमाज पढ़कर जब वो जा रहा था तो आजकल मदीना मुनव्वरा में जिस जगह पर मस्जिद किबलतैन है वहां पर लोग अपने महल्ले में नमाज पढ़ रहे थे, उनके पास पता इत्तिला नहीं थी, इस वजह से वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। ये आदमी जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी वो नमाज पढ़कर जा रहा था, मस्जिद क़िबलतैन के पास जाकर उसने ऐलान किया कि क़द हव्वल क़िबला, क़िबले की तहवील हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। क्योंकि तकाजा था, फिर उसके बाद लोगों में शोहरत थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाह रहे हैं और हुक्म आने वाला है, कब आया है कब आएगा, बस सिर्फ इसका इंतजार था। इस वजह से इस आदमी ने जब कहा कि तहवील किबला हो गया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी तो उस वक्त जो नमाजी थे उसने अपनी नमाज ही में क्या है बैतुल मुक़द्दस से मुंह फिराकर बैतुल्लाह की तरफ उन्होंने नमाज मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू किया। इसी वजह से उस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन, दो किबले वाली एक नमाज जो दो किबले की तरफ मुंह करके पढ़ी गई मस्जिद किबलतैन से उसको ताबीर किया जाता है। मदीना मुनव्वरा में ये मस्जिद मौजूद है। आजकल अगर कोई आदमी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े तो ये जायज़ नहीं है। अब इसको बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना लाजिम और जरूरी है। दूसरी एक रिवायत से ये मालूम होता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के नमाज के लिए क्या है यहाँ पर कभी मस्जिद क़िबलतैन वाली जगह पर तशरीफ लाए हुए थे और असर की नमाज पढ़ रहे थे और उसी की नमाज में तहवील किबला का हुक्म हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने क्या है उस मस्जिद में दो किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। लेकिन सही यही है जो अभी मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी और सबसे पहली नमाज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज जो है किबले की तरफ मुंह करके पढ़ी। मदीना मुनव्वरा से सिर्फ 3 या 4 मील के फासले पर है बैतुल मस्जिद कुबा। और अब तो यहाँ क्या है हुकूमत की तरफ से मदीना मुनव्वरा से मस्जिद कुबा पैदल जाने वालों के लिए मुस्तकिल एक रास्ता भी बना दिया गया है।
बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल भी और सवारी से भी मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाया करते थे। मस्जिद कुबा वालों को हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किबले की तहवील की जो इत्तिला हुई वो फजर की नमाज में हुई। इस वजह से कुबा वालों ने फजर की नमाज को किबले की तरफ मुंह करके पढ़ा और इससे पहले असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज जो है उन्होंने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ी। जी। فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فاذا اراد हुजूर الفريضه अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नवाफिल वगैरह के लिए क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पर सवार होते थे तो उस वक्त सवारी पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल पढ़ी है। इसलिए ऊंट के ऊपर सवारी हो या दूसरे जानवर के ऊपर सवारी हो या कार वगैरह में सवारी हो और तुम क्या है नवाफिल उसमें पढ़ना चाहो तो नवाफिल पढ़ना जायज है। इशारा के साथ रुकू और सुजूद वगैरह किया जाएगा और फिर उस सूरत में किबले के मुतालिक क्या हुक्म होगा वो भी इससे मालूम होता है कि जब नमाज शुरू की जाए उस वक्त तो किबले की तरफ मुंह कर लिया जाए। फिर फाइनमा तवल्लु, जिस तरीके से ये नवाफिल के लिए हुक्म है और फराइज के लिए किबले की तरफ मुंह करना जरूरी है। जी। فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء फिर सलात सही, नमाज में कोई ज्यादती कमी वगैरह कुछ हुआ है, कोई हुक्म बदला है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل. क्या हुआ, क्यों पूछ रहे थे? या रसूलल्लाह हम तो समझ रहे थे कि मसलन जोहर की नमाज है तो वो 4 रकात है, असर की नमाज है तो वो 4 रकात है और अभी आपने 3 रकात पर सलाम फेर दिया, इस वजह से हम ये समझे कि शायद हुक्म बदल गया होगा। और जब कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुक्म तो नहीं बदला है तो मालूम हुआ कि भूल हो गई, गलती हो गई। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कमी थी वो रकात पूरी करके सिजदे सहू किया और सिजदे सहू करके नमाज को पूरा किया। जी। فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا. यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि नमाज में बातचीत भी हुई है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नमाज में कमी बेशी हुई है या क्या? तो उसका जवाब ये है कि पहले नमाज में बातचीत करने की इजाजत थी, उस जमाने का ये वाकया है। फिर उसके बाद नमाज में बातचीत करने से ममानियत हो गई। अब अगर नमाज में बातचीत की जाएगी चाहे तो इस्लाह सलात ही के लिए हो तो भी उस सूरत में उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। जी। فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى صوابا. बताया था तुम्हें कि मनसब नबूवत के खिलाफ अगर नहीं है, मनसब नबूवत में नुकसान होने वाला नहीं है तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो काम कराया गया जैसे भूल चूक हो जाना। जी। فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. باب ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة. देखो हर एक आदमी अपनी हैसियत के एतबार से उसका क्या है मुकल्लफ होता है। इस वजह से अगर किबले के सिलसिले में तुम्हें पता न चले कि कौन सी जिहत है तो फिर उस सूरत में तुमको तहरी करनी चाहिए, सोचना चाहिए। और अगर सोचकर तुमने एक जगह तुम्हारा दिल हो गया किस तरफ है और नमाज पढ़ ली तो नमाज सही हो जाएगी। हत्ता कि अगर 4 रकात तुम्हें नमाज पढ़नी थी, तुमने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचने के बाद तुम्हारा दिल ने ये फैसला किया कि किबला इधर है, इसलिए इधर मुंह करके नमाज पढ़ी। फिर एक रकात पढ़ने के बाद एकदम तुम्हारा रुझान, तुम्हारा दिल ने फैसला कर दिया किबला इधर नहीं है दूसरी तरफ है, उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। फिर तीसरी रकात इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, चौथी रकात दूसरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। तो इस सूरत में तुमने अपनी तहरी करके नमाज पढ़ी है, इस वजह से वो नमाज सही हो गई। अब उसके बाद नमाज के बाद किसी ने बतलाया कि सही किबला इधर है तो फिर उस सूरत में नमाज को इयादा करने की जरूरत नहीं है।
لیکن اگر تم نے تحریر نہیں کی یا تحقیق نہیں کی اور ویسے ہی تڑکھا لی اور پھر پتا چلا کہ نماز پڑھی وہ غلط پڑھی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو ہی ادا کرنا پڑے گا. ہم سہارنپور کے لیے جب ریل میں سفر کیا کرتے تھے اور راستے میں نماز پڑھنی ہوتی تھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اب وہ تو ہندو ہے، ان کو کیسے معلوم کعبہ کیا ہے؟ تو ہم پوچھتے تھے کہ سورج کدھر طلوع ہوتا ہے، وہ بتاتے تھے کہ ادھر طلوع ہوتا ہے، تو پھر اس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو پہلے معلومات حاصل کرو اور معلومات حاصل کرنے کے بعد جب تمہارا دل گواہی دے تو پھر اس صورت میں اپنی تحریک کے ذریعے سے نماز پڑھو. جی. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله وافقت ربی فی ثلاث، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تقریباً 12 یا 13 یا ایک روایت کے اعتبار سے 22 چیزیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق کیا ہے قرآن پاک کی آیت نازل کی اور قرآن پاک کا حکم نازل کیا. یا دوسرے لفظوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اتنا پاک اور صاف تھا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ہوا کہ یہاں نماز ہونی چاہیے، پردے کا انتظام ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی احکامات کو نازل کیے. اس کو موافقات عمر سے تعبیر کیا جاتا ہے. 22 چیزیں یا 12 یا 13 چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا چاہتے تھے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا. یا دوسرے لفظوں میں کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا حکم ہونا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پہلے ہی سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا. جی. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. فنزلت هذه الآية. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح. تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تحویل قبلہ کا حکم زوال کے بعد ظہر کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے ہیں اس وقت کیا ہے تحویل قبلہ کا حکم آیا. اس لیے سب سے آخری نماز جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی وہ ظہر کی ہے، اور سب سے پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہے وہ عصر کی نماز ہے. اور 4 میل کے اوپر مسجد قباء تھی، لیکن وہاں تک اس بات پہنچنے کے لیے پوری رات گزر گئی، تب جا کر وہاں فجر کے وقت ان لوگوں کو اس حکم کا پتہ چلا. آج کل کے اعتبار سے آج کل دنیا اتنی مختصر ہو گئی ہے اور اتنا کیا ہے لوگوں کا ملنا جلنا اتنا کثرت کے ساتھ ہو گیا ہے کہ امریکہ میں کیا ہے وہاں کہیں کوئی حکم ہو معلوم ہو کوئی بات ہوتی ہے تو اسی سیکنڈ میں ہزاروں میل دور واٹس ایپ کے ذریعے سے فون کے ذریعے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حالت نہیں تھی. جی. قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں غلطی ہو گئی، یعنی 4 رکعت والی نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھ لی. میں نے ابھی بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نماز سے غافل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے غافل لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہو، سنت کیا ہو، اس لیے جان بوجھ کر غلطی وغیرہ کرائی گئی. یہاں 5 رکعت ہو گئی تھی. صلی خمسن فقالو
فقالوا أزيد في الصلاة قال وما کہا ذاك. 5 رکعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو صحابہ یہ سمجھے کہ احکامات آتے رہتے ہیں، حضرت جبریل آتے رہتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب 4 رکعت کی جگہ پر 5 رکعت پڑھنے کا حکم آیا ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھائی ہو۔ اس لیے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادتی ہوئی کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ آپ نے 5 رکعت پڑھی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے ہو گیا، سجدے سے ہو کر کے نماز کو پوری فرمائے۔ جی، قالوا صليت خمسا قال فسنى رجله وسجد سجدتين. باب حق اس البساق. زمانے میں نماز میں بات چیت کرنے کی، اس زمانے میں کیا ہے تحویل وغیرہ کی اجازت تھی، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس طریقے سے فوراً سجدے سہو کر کے نماز پوری کی۔ موجودہ زمانے میں اس طریقے سے ہمارے نزدیک اگر 5 رکعت پر سلام پھیر دی ہے تو اور چہرہ تم نے پھرا دیا ہے، یا جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر بھی نکل گئے، اس طرح امام اگر مسجد سے باہر نکل گیا ہے تو پھر سلام پھیر دینے سے سجدے سہو کرنے سے کافی نہیں ہوگا، یہ ادا کرنا پڑے گا۔ جی، باب حق البساق باليد من المسجد. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ قبلے کا مسئلہ آ گیا، اس وجہ سے اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبلے کا اور مسجد کا ادب اور احترام کتنا کرنا چاہیے اس سلسلے میں یہ حدیث اب تمہارے سامنے آ رہی ہے، جس میں قبلے کا احترام کرنا، قبلے کی طرف تھوکنا جائز نہیں ہے، قبلے کی طرف پاؤں لگانا جائز نہیں ہے، قبلے کی طرف لیٹ نکالنا وغیرہ جائز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اب آئے گا۔ جی، حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کا ریٹھ کو قبلے کی دیوار کی طرف دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو دور تھا، جب کیا ہے بلغم آیا، جب کیا ہے ریٹھ آئی، خف کر کے تھو کر کے نکال دیا، یا اس طریقے سے اس میں کوئی زیادہ اہتمام اور اعتراض نہیں کیا جاتا تھا، تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں قبلے کی دیوار کی طرف ریٹھ یا بلغم دیکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناپسند ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس طریقے سے قبلے کی دیواروں کو گندی کرنے سے منع کیا۔ جی، اور خود اپنے ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کیا۔ فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب برا کے دیکھو بھائی نماز پڑھ رہے ہو، اس نماز کے وقت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہو، تمہیں تو دکھائی نہیں دیتا، تم تو نہیں جانتے، لیکن تمہارے سامنے اللہ ہوتے ہیں اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہو، اور ایسے وقت میں جب تمہارے منہ میں، تمہارے ناک میں جب بلغم وغیرہ آیا اور بلغم وغیرہ آ کر اسی حالت میں تم نے تھو کر کے تھوک دیا، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی ہوگی۔ اس وجہ سے اگر بلغم وغیرہ نکالنا ہو، تھوک وغیرہ آ جائے، تو اس صورت میں اس کو اسی جگہ پر قبلے کی طرف تھوکنا جائز نہیں ہے، بلکہ کپڑے کے ذریعے سے اپنے منہ میں لے کر اس کو رگڑ کر رکھ دو، یا اگر کپڑا بھی نہ ہو تو پھر پاؤں کے نیچے کیا ہے تھوک وغیرہ کو، بلغم وغیرہ کو ڈال دو، یہ صحیح ہے، سامنے ڈالنا درست نہیں ہے۔ جی، فإنه يناجي ربه أو إن ربه وجہ سے بينهما. کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر رہے ہو، سرگوشی کر رہے ہو، تم پڑھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم سامنے کھڑے ہو، اس وجہ سے سامنے کی جہت کی رعایت کرنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ داہنی طرف بھی منع کیا، اس وجہ سے کہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں جو دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نیکی کا کام جو ہے وہ دائیں فرشتہ لکھتا ہے، گناہ کا کام ہے جو بائیں فرشتہ لکھتا ہے، لیکن جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اب وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب تو یہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں کرے گا، اس وجہ سے ابھی مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ داہنے فرشتے کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو داہنی طرف دونوں فرشتے ہوئے، سامنے اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے ہو، اس وجہ سے اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ داہنی طرف دونوں فرشتے ہیں، اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے نماز میں ہنگامی طور پر اگر کبھی
कोई बलगम निकालने की जरूरत पेश आ जाए तो फिर बाएं तरफ और बाएं पांव के नीचे निकाल कर उसको रगड़ देना, साफ कर देना दुरुस्त है। जी, उसी को जिक्र किया गया है। أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبصقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ वलाकिन यसार ही, हाँ दाहिनी तरफ या पांव के नीचे तुम थूक लो तो ये काफी है। जी, ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. باب حق المخاط بالحساء بالحساء बलगम वगैरह है और वो सूख गया है तो फिर उस सूरत में उसको मिट्टी के जरिए से, लकड़ी के जरिए से किसी तरीके से इसको खुरच कर साफ कर दिया जाना और दुरुस्त करना चाहिए। जी, قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. حدثنا यानी अगर गीला हो तो उसको रगड़ लो तो रगड़ने की वजह से वो साफ हो जाएगा, लेकिन अगर सूखा है तो वो तो पाँव पर लगेगा भी नहीं, वैसे ही पाँव को रगड़ लो तो वो तो हट जाएगा, दूर हो जाएगा। जी, حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. अभी मैंने बताया था कि नमाज पढ़ते हुए दोनों फरिश्ते दाहिनी तरफ आकर बैठ जाते हैं, इस वजह से दाहिनी तरफ की शराफत ज्यादा हो गई। इस वजह से अगर थूकना हो, बलगम निकालना हो तो दाहिनी तरफ नहीं बल्कि बाईं तरफ करना चाहिए। जी, حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأبا سعيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حساة فحتها ثم قال إذا वसल्लम ने किबले की तरफ रीठ को देखा, बलगम को देखा तो एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रगड़कर साफ कर दिया। जी, إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه لا يدفلن न थूके कुम में से कोई अपने सामने ولا عن يمينه न दाहिनी तरफ ولكن عن يساره أو تحت رجله اليسرى. باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما जब आदमी नमाज में होता है तो गोया के वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में पहुंच गया और अल्लाह तबारक व तआला के साथ वो मुनाजात करता है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ वो सरगोशी करता है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली मर्तबा 50 नमाजों का हदिया मिला तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा खुश होकर इसी वजह से तशरीफ लाए कि 50 मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में अल्लाह तबारक व तआला से सरगोशी करने का मौका मिला और एक आशिक को अपने माशूक से अल्लाह तबारक व तआला से इतनी ज्यादा मौके बातचीत करने के मिले तो इससे बड़ी खुशी की बात अब क्या हो सकती है। बहरहाल नमाज पढ़ते हो तो उस वक्त हमें दुनिया और दुनियादारी के तमाम अलाइक से, विचारों से, तसव्वुरात से अपने आप को पाक करके ये समझना चाहिए कि मैं अल्लाह के हुजूर में पहुंचा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने है और मैं बोल रहा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला सुन रहे हैं। चुनांचे हदीस में आता है कि जब आदमी नमाज पढ़ता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने कहते हैं कि देखो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जी, فإنما يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه
عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نحوه. अगर किसी आदमी ने क्या है उसको बोझा या रीठ या बलगम वगैरह आ गया और उसने अगर किया क्या किबले की तरफ थूक लिया तो फिर उस सूरत में उसके लिए क्या तलाफी के लिए क्या सूरतें होगी उसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला बता रहे हैं। जी باب كفارة البساق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. उसको दफन कर देना चाहिए। उस जमाने में तो क्या है कारपेट वगैरह नहीं थी, रेत होती थी, इस वजह से रेत को हटाकर बलगम करके उसको ठीक कर दिया जाए। लेकिन आजकल तो मस्जिदों में हर जगह पर पक्की जमीन होती है, पत्थर होते हैं, इस वजह से अपने पास रुमाल हो, उस रुमाल में बलगम या थूक वगैरह को लेकर इस तरीके से रगड़ कर अपने जेब में रख ले, या अगर मस्जिद में वहां पे गालदान रखा हो तो उसमें कर ले। जी बाबू दफन नुखामती फिल मस्जिद। चल आसान आसान जल्दी जल्दी حدثنا पढ़। اسحاق بن نصر قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاه जब فلا नमाज के लिए तुम खड़े हो जाओ तो पूरी तरीके से मुतवज्जह हो जाओ कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू के साथ तुम सरगोशी कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, अपने महबूब से बात कर रहे हो, अपने महबूब से बात कर रहे हो, इस वजह से पूरी तरह मुतवज्जह हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि इंसानी जिस्म है और उसमें कुछ न कुछ खराबी वगैरह पैदा हो सकती है, एकदम क्या है सीने में क्या खांसी का हो गया, बलगम निकल आया या खून निकल आया, या इसके क्या है, या इसके अलावा क्या है कोई और सूरत हाल पेश हो गई, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुनाजात कर रहे हो और एकदम बलगम आ गया, रीठ आ गया, छींक आ गया, फिर नाक में से नीठ वगैरह निकल पड़ा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, तो उसको नमाज में हो उसका ख्याल रखना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हो उसका ख्याल रखना चाहिए। उस वक्त वैसे ही तुम थू करके निकाल दोगे तो गोया के अल्लाह जल्ल जलालहू से मुनाजात कर रहे हो तो तुमने गोया के अल्लाह के ऊपर थूक दिया, ये महसूस होगा। इस वजह से अदब करने की जरूरत है। जी اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلى ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره او تحت قدمه فليدفنها. باب اذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. अगर एकदम थूक निकल आया, रीठ निकल आया तो फिर तुम्हारा जो कपड़ा है उस कपड़े में लेकर उसको इस तरीके से रगड़ कर रख लो ताकि क्या है मस्जिद या किबला या नमाज की सूरत में वैसी बात पैदा न हो जाए। जी حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في القبلة فحكها بيده وروي منه كراهيه او روي كراهيته لذلك وشدته عليه وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين قبلته فلا यानी يبزقن. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज पढ़ने के वक्त ये ना समझो कि वैसे ही तुम खड़े हो गए हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में तुम खड़े हुए हो और किसी बड़े के दरबार में, किसी डीएसपी, पुलिस या पीएम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के दरबार में तुम खड़े होते हो तो फिर कैसी रियायत करते हो, कैसा एहतियात करते हो, उससे ज्यादा एहतियात यह करना चाहिए। या तो तुम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में है ये समझो, या अगर हकीकत के एतबार से देखो तो तुम अल्लाह तबारक व तआला से मुनाजात कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू कर रहे हो। और जब कोई बड़े आदमी के साथ गुफ्तगू कर रहा है और खांसी है तो उसके जिसके साथ गुफ्तगू कर रहा है उसके मुंह पर थोड़ा थूकता है तो बड़ी बेअदबी है। तो इस तरीके से यहाँ जब तुम कह रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बिल अज़ीम, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि देखो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, मेरे बंदे ने मुझसे ये मांगा। तो इस तरीके से गोया कि हम अल्लाह ताला से मुनाजात कर रहे होते हैं।
فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. باب عزة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. इमाम की जिम्मेदारी है कि अपने मुक्तदियों को क्या है नसीहत करे, सही बातें बताए, और क्या है नमाज के सिलसिले में खुशू और खुजू वगैरह करने की तरह उसको मुतवज्जे करे। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لا اراكم من وراء ظهري. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम लोग नमाज पढ़ते हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमाम होते हैं और इमाम के पीछे लोग खड़े होते हैं और वो मुक्तदी क्या कर रहे हैं ये इमाम को तो मालूम नहीं होता। बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो कुछ पता नहीं चलता। तो इस सूरत में ये बताया गया हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम ऐसा ना समझो मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी है या अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए आसान किया है कि जिस तरीके से मैं आगे की तरफ से देख रहा हूँ इसी तरीके से मैं पीछे की तरफ भी देख रहा हूँ। इस वजह से तुम नमाज में क्या करते हो, खुजलाते हो, खांसते हो, इधर उधर देखते हो, वो क्या करते हो, वो सब मुझे मालूम होता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे से पीछे की तरफ किस तरीके से दिखाई दिया करता था। तो इस सिलसिले में बाज़ हज़रात तो कहते हैं कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में पीछे दो छोटे छोटे सुराख थे, उस सुराख के जरिए से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे क्या होता है वो देख लिया करते थे। लेकिन इस पर इश्काल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा की जो रिवायत करने वाले सहाबी हैं इनमें किसी ने भी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सीने मुबारक सर मुबारक में या पीछे की साइड में कोई ऐसे सुराख का या किसी आंख का तज़किरा नहीं किया है। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि ये नहीं बल्कि अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू किबले की जो दीवार है उस किबले की दीवार को हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आईना की तरह बना दिया करता था और कार में बैठे हुए तुम आईने में देखकर पीछे की तरफ कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है वो देख रहे हो। इस तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीवार में सब कुछ देख रहे थे कि पीछे कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, खुशू के साथ नमाज पढ़ रहा है या क्या कर रहा है वो ये फरमा रहे थे। और इसके अलावा तीसरा जवाब जो मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा है उसमें इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए आंख में ये सलाहियत रखी कि आंख के सामने जो आएगा वही दिखाई देगा, आंख के बाहर इधर उधर जो है वो दिखाई नहीं देगा। आंख के अलावा कान है, कान को अल्लाह तबारक व तआला ने और ताकत दे रखी है कि सामने से बोलो वो भी सुनाई देता है, पीछे से बोलो वो भी सुनाई देता है, इधर उधर से बोलो तो भी सुनाई देता है। तो कान को चारों तरफ से आवाज सुनाई देने की ताकत रखी है और उससे सुनाई दिया जाता है। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू जब लोग जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जियारत के लिए यही सवाल पैदा होता है कि एक तरफ की दिखाई देगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला एक तरफ होंगे जब ही दिखाई देंगे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो हर जगह पर है, फिर वहाँ किस तरीके से दिखाई देगा। तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू उस वक्त आंख में ये सलाहियत और ये ताकत पैदा कर देगा कि वो सिर्फ सामने से नहीं बल्कि हर तरफ से वो बराबर देख सकेगी। वो यानी आंख में इतनी सलाहियत आ जाएगी, इसमें ताकत आ जाएगी कि अल्लाह जल्ल जलालहू को यहाँ भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा। जैसे कान की मिसाल मैंने बयान की। तो इस सारी चीजों को सामने रखकर सबसे ज्यादा सही जवाब जो है वो ये है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आंख में ऐसी सलाहियत रखी थी कि जिस तरीके से आगे की तरफ को वो देखती थी इसी तरीके से हर चीज की तरफ से हर तरफ भी आंख को देखने की सलाहियत थी और वो देखती थी। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने की तरफ का भी देख सकते थे और पीछे की तरफ का भी देख सकते थे। जी।
حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا مليح بن سليمان عن هلال بن عدي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. باب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح سے تم سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں پیچھے کی طرف سے بھی دیکھ رہا ہوں. باب هل يقال مسجد بني فلان. دیکھو مسجد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ جیسے ہم لوگ گھروں میں رہتے ہیں ویسا کوئی حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں نہیں رہتے لیکن ایک نسبت ہوتی ہے شرافت کی. اس وجہ سے کہا جاتا ہے بیت اللہ اور یہ مساجد بیوت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں. جب یہ بات ہے تو پھر اس مسجد کو کسی آدمی کی طرف منسوب کرنا, اس آدمی کو کسی محلے کی طرف منسوب کرنا یہ درست ہے یا یہ درست نہیں ہے, وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مسئلے میں بتاتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد کو کسی آدمی کی طرف منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ ملا مسجد یا یہ کہنا کہ عثمانی مسجد یا یہ کہنا کہ حکیموں کی مسجد تو یہ جائز اور درست ہے. اس وجہ سے کسی آدمی کی طرف منسوب کی جائے کہ صدام موسک یا اس کے علاوہ کیا ہے دوسری چیزوں کو کسی آدمی کی طرف متوجہ کیا جائے, نام لیا جائے, مسجد کا منسوب کیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ منورہ میں سب محلوں میں محلے والوں نے اپنے اپنے طور پر مسجدیں بنا رکھی تھی اور اس مسجدوں کو ان کے ناموں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. تو اس طریقے سے مسجدوں کا نام رکھنا جائز اور درست ہے. جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وغیرہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مسابقہ ہر جیت کا معاملہ کیا کرتے تھے. لیکن وہ مسابقہ ہمارے یہ کیا ہے فٹ بال کا مسابقہ, کرکٹ کا مقابلہ اس قسم کا نہیں ہوتا تھا بلکہ ایسا کہ جس کی وجہ سے بدن میں ورزش ہو اور یہ مقابلہ آئندہ چل کر کیا ہے لڑائی کے موقع پر کام آئے. اس وجہ سے گھوڑ سواری کا مقابلہ ہوتا تھا, تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا تھا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا مقابلہ کرایا کرتے تھے. اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور اس میں مسجد کا نام لیا جاتا ہے کہ مسجد بنی فلاں تک یہ مقابلہ ہوگا. جی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أدمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وإن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. باب القسمة وتعليق الكنو في المسجد. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آج کل تو ہمارے یہاں مسجد جو ہے وہ صرف نماز کے لیے ہی رہ گئی ہے, بلکہ اگر ذرا سا کہہ دیں تو گپ شپ لگانے کے لیے بہترین موقع مل جاتا ہے. کچھ کام تو ہوتا نہیں, جا کر میری تیری شروع کر دیتے ہیں. بہرحال مسجد صرف نماز کے لیے, لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد عبادت کے لیے بھی تھی, مسجد تعلیم کا مرکز بھی تھی, مسجد کیا ہے تقریر کا مرکز بھی تھی, مسجد وعظ و نصیحت کی جگہ بھی تھی اور مسجد میں کیا ہے غریبوں کو کھانا پینا کس کے ہوتا تھا وہ لا کر مسجد میں رکھ دیتے تھے, جو ضرورت مند ہوتا تھا وہ لے جاتا تھا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی مسجد متعدد کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے کھیتوں سے آتے تھے تو پھل فروٹ وغیرہ جو کھجور وغیرہ جو کچھ ہوتا تھا وہ لا کر مسجد میں لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ اصحاب صفہ والے جو حضرات ہیں ان کے کھانے کے کام میں آئے, ضرورت مند ہیں وہ لے جائے. جی قال ابو عبد الله القنو العزق والاثنان قنوان والجماعة ايضا قنوان مثل سنو وسنوان. وقال ابراهيم يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد وكان اكثر مال. حضور اکبر صلی اللہ علیہ بحرین جو آج کل کے آج بھی یہ جگہ بحرین موجود ہے, بحرین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا. اس وجہ سے وہاں سے مال آتا تھا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد میں لٹکا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھائی جس کو ضرورت ہو وہ اس میں سے لے جائیں. جی. فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ہیرس اور لالچ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی. 100 کی نوٹ پڑی ہوئی ہو اور خالی کاغذ پڑا ہوا دونوں برابر تھا. آج کل تو ہمارے یہاں 100 کی نوٹ اتنی قیمتی ہے. جی. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطيني. اب ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اچھا بھائی مسجد میں رکھ دو. سارا مال رکھ دیا گیا. سونا چاندی پیسے ویسے بہت جو کچھ بھی مال میں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی طرف ذرا سی بھی توجہ نہیں کی, ذرا بھی دھیان نہیں دیا. کیا ہے, کیسا کیا ہے, کیسا ہے, کیا ہے, سمجھ میں نہیں. آج کل تو ہم جب کمرے میں جاتے ہیں اور کچھ کھانا پینا رکھا ہو تو دوسری چیز کے مطلب پہلے اسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, کیسا ہے. لالچی ہے نا, اس وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لالچی نہیں تھے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نہیں دیکھا, سیدھے نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے, نماز پڑھا لی. نماز پڑھانے کے بعد اس مال کے پاس آ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا شروع کیا. اس کو دو, اتنا دو, اتنا, جو جس کو ضرورت تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مال من حیث المال وہ قیمتی ہے, اچھا ہے, کام کی چیز ہے, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مال قیمتی تھا ظاہری طور پر, لیکن اس کا قدر و قیمت دل میں بالکل نہیں تھی. اس لیے کسی کو 100 روپے کی نوٹ دو, کسی کو 1000 کی نوٹ دو, کسی کو 2000 کی نوٹ دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہاں تو اگر 1 روپیہ زیادہ بھی دے دیا تو پھر فرق پڑ جاتا ہے کہ 1 روپیہ زیادہ اس کو کیوں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت دل میں بھری پڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی, اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیتے چلے جا رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی بڑے ہیں, بوڑھے بھی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا, چچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے, لے جاؤ جتنا تمہیں ضرورت ہو. سمجھ میں آ گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو چادر تھی وہ چادر کو پھیلائی, اور چادر کو پھیلانے کے بعد رہنے دو, یہ بھی کام آئے گا, کاماؤ ہے, کاماؤ ہے, رکھی مگو کاماؤ ہے. سمجھ میں آ گیا. اس طریقے سے جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے, یہ بھی کام کی چیز ہے, یہ بھی کام کی چیز ہے, یہ بھی کام کی چیز ہے. ہرس کبھی پوری نہیں ہوتی. سب پوری چادر بھر لی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے باندھا, اور باندھنے کے بعد اپنے بھتیجے کو کہا کہ بھتیجے ذرا صحابہ کو, دوسروں کو حکم کرو کہ اس کو اٹھا کر میرے گھر پہنچا دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چچا آج یہ نہیں ہوگا, آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا. اب جتنا آپ اٹھا کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ. اب ظاہر بات ہے کہ وہ بوڑھے آدمی اتنا سارا تو اٹھا نہیں سکتے تھے. انہوں نے کچھ تھوڑا سا نکالا, اور نکالنے کے بعد پھر کہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا. اگر اچھا چلو میں اٹھا دوں گا, لیکن ذرا ہاتھ تو لگا دو, میرے سر پر رکھ دو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, آج کوئی سر پر بھی نہیں رکھے گا, خود ہی اٹھاؤ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کچھ نکالا, اور نکال کر جتنا خود ہی اٹھا کر لے جا سکتے تھے کندھے پر لا کر چلنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھنے لگے, اور دیکھنے کے لیے کہا کہ بڑے میاں, چچا بڑے میاں عمر بھی ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, لیکن کاماؤ ہے, کاماؤ ہے, راکھیم کو کر کے کیا ہے, ہرس کی وجہ سے یہ کرتے رہے. یہ ہرس نہیں ہونی چاہیے. جی. وقال یا رسول اللہ آتینی فإنی حضرت فادیت. عباس رضی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پڑھ, اس حدیث کو آہستہ پڑھ, پھر آگے پڑھنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا, یا رسول اللہ آتینی فإنی فادیت یا نفسی. رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ مال دیجئے. غزوہ بدر کے موقع پر فدیے میں ہم نے بھی بہت سارا مال لیا ہے, سمجھ میں, اب اس مال کو ذرا ہم وصول کرنا چاہتے ہیں, مجھے دیجئے.
فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. ہاں میں نے اپنے نفس کا بھی فدیہ عطا کیا ہے اور میرا بیٹا ایک عقیل ہے اس کا بھی فدیہ میں نے ادا کیا ہے. میں نے پہلے چندہ دیا ہے اس وجہ سے مجھے اب کچھ دو یہ کہا. جی فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحسى في ثوبي ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي قال لا. اچھا ٹھہر جا. فحصافی سو بھی انہوں نے اپنے کپڑے میں سب جمع کرنا شروع کیا. ثم ذهب يقلله فلم يستطع فقال یا رسول اللہ اعمر بعضهم يرفعوا الی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو کہو کہ میرے سر پر اٹھانے میری نصرت کرے مدد کرے میرے سر پر چڑھا دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا آپ خود ہی اٹھائیے. فرفعه انت علی قال لا فنثر منه ثم ذهب جب حضور يقله. صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا وہ سمجھ گئے کہ کوئی ہاتھ لگانے والا بھی نہیں ہے تو پھر اس میں سے کچھ کم کیا اور کم کر کے جتنا وہ خود اٹھا سکتے تھے اپنے سر پر لاٹ سکتے تھے اپنے کندھے پر لاٹ سکتے تھے اتنا مال رکھا انہوں نے. ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خادم کے ذریعے سے بھی بھجوانے کے لیے تیار نہیں اور پھر کسی کو ہاتھ لگا کر سر پر بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں مجھے خود اٹھانا پڑے گا لے جانا پڑے گا تو اپنے حالت کے مطابق انہوں نے کچھ کم کیا اور کم کر کے کیا ہے انہوں نے اپنے کندھے کے اوپر ڈالا اور کندھے پر ڈال کر وہ مال کو لے جانے لگے. جی فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا لے جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا ہے جب تک وہ چھپ نہیں گئے وہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے ساتھ دیکھتے رہے کہ دیکھو بڑے میاں قبر میں پاؤں پہنچ گئے ہیں لیکن دنیا کا مال کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ اٹھانے کے لیے انہوں نے اتنی محنتیں کی اور محنت کر کے لے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر سے اس کو پیچھا کرتے رہے یہاں تک کہ حتی خفی علینا عجبا من حرصه عجباً من حرصہ. حضرت آدمی جب جتنا زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اتنی زیادہ حرص بڑھتی چلی جاتی ہے. نوجوانی میں تو 10 روپے اگر ابھی تم کو کہوں میں نکالو 10 روپے ابھی سے بوڑھے ہیں کیا کریں گے یہ ارے نوجوانی میں 10 روپے دے دیے 100 روپے نکال دے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے اور جب بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے تو اس بوڑھے سے 5 روپے نکالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑی محبت ہو جاتی ہے پیسے کے ذریعے سے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ بڑے میاں کتنے بوڑھے ہو گئے لیکن مال کی کتنی حرص ہے ابھی. جی فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثمت منها درہم. باب من دعی لطعام فی المسجد ومن اجاب منه. اگر مسجد میں کھانے کا انتظام کیا جائے اور کسی کو دعوت دی جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے درست ہے اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جائز ہے. جی حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبد الله انه سمع انس رضي الله تعالى عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس فقمت فقال لي ارسلك ابو طلحه فقلت نعم. خندق والا مسئلہ ہے کہ بڑی تنگی تھی بڑی بھوک تھی بڑی پریشانی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تمہارے ابا نے بھیجا ہے. کہا کہ ہاں کھانے کے لیے بھیجا ہے چلو بھائی سب کو کیا کھانے کی دعوت ہے. وہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. جی فقلت نعم قال لطعام قلت نعم فقال لمن حوله قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم. باب القضاء واللعان في المسجد. میں نے ابھی بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہر کام کے لیے ہر ضرورت کے لیے استعمال ہوتی تھی. فیصلہ بھی وہی ہو گیا اس لیے جج کا کام کورٹ کا کام بھی مسجد میں ہوتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سزا وغیرہ بھی دی جاتی تھی مسجد میں اس لیے قید خانے کا کام بھی مسجد میں ہوتا تھا
اور یہ سارے کام مسجد میں ہوا کرتے تھے. جی. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد. باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس. اگر تم کسی جگہ پر جاؤ اور تم کو کیا نماز پڑھنے کے لیے کہے کہ بھائی یہاں 2 رکعت پڑھ لو، تو تمہیں وہاں تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہاں تو اچھا نہیں، چلو دوسرے کمرے میں جگہ ہے وہاں دیکھیں، بلکہ جہاں تم کو کہا جائے وہیں پر نماز پڑھ لینی چاہیے. جی. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع عن إتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في منزله فقال أين تحب أن تصلي لك من بيتك. حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اور ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف تھی. تکلیف کیا تھی؟ رسول اللہ کے کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آنکھ میں رات کو ان کو صحیح طور پر دکھلائی نہیں دیتا تھا، رتندرا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن دکھائی نہیں دینے کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی. بارش کی وجہ سے راستے میں تھوڑا سا نالا بھی پڑتا تھا جس میں پانی ہو جایا کرتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بلایا اور کہا، ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ میں تکلیف ہے اور کیا ہے، میں مسجد میں نہیں آ سکتا، آپ ایک دن میرے گھر پر آ جائیے اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لیجئے تاکہ میں اس جگہ کو متبرک بنا کر اسی جگہ پر نماز پڑھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. ابھی وقت نہیں گزرا تھا کہ دوسرے ہی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتبان کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ بھائی تم کہاں چاہتے ہو نماز پڑھانے کے لیے. اس نے جگہ بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی. ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا کہ کسی کے گھر جاؤ تم اور وہ جو جگہ بتائے اسی جگہ پر نماز پڑھو. وہاں جگہ یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، یہ مناسب ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھ لی. جی. قال فاشرت له الى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين. باب المسجد في البيوت. باب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھو آج کل ایک کمی ہے اور کمزوری ہے ہمارے اندر، سمجھ میں آنے کہ گھر تو 80 لاکھ 1 کروڑ کا بنا لیتے ہیں، لیکن اس میں نماز پڑھنے کے لیے مستقل کوئی کمرہ نہیں بناتے. حالانکہ کوئی مسجد میں کوئی روم ایسا ہونا چاہیے، گھر میں کوئی روم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہر ایک آدمی نماز پڑھے. ہمارے حضرت افطر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دادا کے زمانے میں ہمارے گھر میں ایک کمرہ تھا، وہ صرف نماز کے لیے رکھا گیا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ ہر آن اور ہر لمحے ہر وقت کوئی نہ کوئی آدمی گھر کا کوئی ممبر اس جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. یہ ضروری نہیں کہ نفل ہی پڑھے، تسبیح پڑھے، عبادت کیا کرتا تھا. سمجھ میں آنے یعنی 24 گھنٹے گھر کا وہ کمرہ اللہ کی عبادت سے منور ہوتا رہتا تھا. فرماتے تھے کہ ابتدائی رات میں تو میرے ابا جان کیا ہے مطالعہ وغیرہ میں لگے رہتے تھے، پھر اس کے بعد میرا چچا جان حضرت مولانا الیاس وہ کچھ عبادت میں لگ جاتے تھے، اور پھر آخری رات میں میرے دادا جان خود عبادت میں لگ جایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے دن کے 24 گھنٹے رات کے وقت میں بھی اس کمرے میں عبادت ہوا کرتی تھی. خیر بات چل رہی تھی اس پر کہ موجودہ زمانے میں ہم بہت سارے کمرے بناتے ہیں، سٹنگ روم، ڈائننگ روم اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن نماز کے لیے کمرہ نہیں ہوتا. اور جب کہتے تھے نہ نہیں چاہیے، کیا کیوں؟ ایک جگہ پر کہا کہ بھائی کمرہ نماز کے لیے رکھ لو کہ جو بھی آئے اس میں نماز پڑھے گا. نہ کیوں؟ پھر اس میں جنات آتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں. حالانکہ گھر میں کوئی نہ کوئی جگہ، کوئی نہ مقام، کوئی نہ روم عبادت کے لیے ہونا چاہیے. اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں المساجد فی البیوت،
یعنی گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ. وصلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في مسجد داره جماعة. مسجد دار ہی اپنے گھر کی مسجد میں بھی جماعت کر کے، اگر کبھی جماعت کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہو. جی. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع الانصاري ان عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا. حضرت عتبان کی حدیث ابھی تمہارے سامنے گزری. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے گھر آ کر 2 رکعت پڑھ لیجیے. تو یہاں ایک قصہ مجھے یاد آیا تھا کہ نوساری میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، کون سی جگہ کہی جاتی، اسلام پورہ مسجد میں ایک جگہ ہے. وہاں پر میرے زمانے میں جب میں نیا مفتی بن کر آیا، پہلا سال دوسرا سال تھا، تو اس وقت وہاں ایک مسجد بنائی گئی تھی. پھر اس صورت میں اس مسجد کی افتتاح کے لیے اس محلے والے ہم سب کو لے گئے. مول سعید بزرگ صاحب بھی تھے، مولانا ایوب صاحب شیخ الحدیث اعظمی، شیخ الحدیث جامعہ کے، وہ بھی تھے، میں بھی تھا، اور بھی بہت سارے حضرات کو جمع کیا. ایک دوسرا پیرامن کا ایک کوئی آدمی تھا، اس کو کیا ہے انیا صاحب سے تعبیر کیا، کالج میں تھا وہ، انیا صاحب سے اس کو تعبیر کیا جاتا تھا. ہاتھ میں وہ چھتری ہمیشہ رکھتے تھے. وہ بھی آئے. میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، بلکہ پہلا ہی سال میرا تھا وہاں پر. انہوں نے آ کر وہاں اشکالات کرنے شروع کر دیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ مسجد کے افتتاح کے لیے مسجد کا ادگھاٹن یہ کہاں ہے اور کیا ہے اور کیا ہے. سمجھا گیا. ہم تو جواب نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ چھوٹے بچے تھے، نئے چھوٹے مول صاحب تھے. لیکن مولانا ایوب اعظمی وغیرہ سارے موڑ تھے، تو ان کے دونوں کے درمیان ذرا چپکل سی ہو گئی. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ کون سی حدیث میں ایسا ہے کہ ہر وقت چھتری ہاتھ میں رکھو وغیرہ. خیر بہرحال ہوتا رہا. مجھے اس وقت یہ حدیث آئی کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلایا کہ آپ آ کر ایک مرتبہ وہاں نماز پڑھ لیجئے، تو ہم پھر اس جگہ کو مسجد بنائیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، وہ ہمارے لیے متبرک ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی کو بلاتا ہے کہ ہمارے یہاں مسجد شروع ہو گئی، آپ آ کر دعا کر جائیں تاکہ ہماری مسجد میں نورانی ہو جائے، تو اس میں کون سی خلاف ادب بات ہو گئی. سمجھ میں آ گیا. تو اس وجہ سے افتتاح کے لیے جانا وغیرہ جائز اور درست ہے. جی. وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار على الوادي الذي بيني وبينهم لما أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، میں آ جاؤں گا ضرور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا. سأفعل إن شاء الله تعالى. قال عتبان فقد علي رسول حضور الله صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ فرما لیا تو عتبان جو راوی ہے، واقعہ والا صحابی ہے، وہ کہتے ہیں آئندہ کل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فوراً وعدہ پورا کیا. جی. فقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو کام جس کام کے لیے ہو وہ پہلے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سستوں کی طرح تھا ہے کر بیٹھا رہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جا کر سب سے پہلے نماز کے لیے گئے تھے. چلو بھائی پہلے نماز پڑھو. جی. فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتي وقال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على. بس یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. سمجھ میں پھر جو کچھ بات چیت کرنا تھی یا بیٹھنا تھا، آرام کرنا تھا، وہ کیا. اتنی دیر میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انتظام کر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کھلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. تو کوئی اگر جائے اور تمہارے جلدی سے چائے بنا دے، کیا کہتے کچھ بجے وجے بنا دے، تو یہ جائز اور درست ہے، منع نہیں ہے. جی. وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فتاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، محلے والوں کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تشریف لائے ہیں، تو محلے والے بھی سارے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آنے لگے. جی فاجتمعوا فقال قائل منهم اين مالك بن اب اس میں چپکلس تو ہوتی ہے محلے والوں میں کہ، تو اس میں سے کسی نے کہا کہ مالک، بھائی سارے کے سارے آ گئے، مالک کیوں نہیں آیا؟ تو کسی دوسرے نے انجیکشن لگایا کہ وہ تو منافق ہے، وہ کیوں آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت تو ہے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ ایسا مت کہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا ہے، مسلمان ہے، اس لیے اس کو مسلمان کو منافق کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جی فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو ابن سراتهم عن حديث محمود بن ربيع فصدقه بذلك. جزاکم اللہ، اچھی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پانی پانی میں کوئی نہیں رکھا. خاص دعا میں یاد. السلام علیکم. جی علیکم. آمین.